بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی اور اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ چونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھنا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اہل ایمان والے، اعمال صالحہ والے بندے برزخ میں آرام سے رہتے ہیں، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک ان کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے، اور ایسے بندوں کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس دروازے سے جنت کی لطیف ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی عورت جو حضرت عائشہ کے پاس آئی، اس نے اپنے مذہبی معلومات کی بنا پر قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ یہود اور انصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں۔ یہ سب برزخ میں عذاب میں رہیں گے اور روز محشر میں بھی سخت سے سخت عذاب اٹھائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں، ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی کو قبر کے اندر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی تصور کر رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال جواب کو رہنے دو، مجھے اپنے فرض ادا کرنے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا اس کو ہر وقت نماز کا ہی خیال رہے گا۔ اس سے بے نمازی سبق حاصل کریں اور اپنے حال کا اندازہ لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک ان سے سوال ہوگا تو ان کو کیسی پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو تو اپنا حال بتا دوں؟ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، تو سو جا جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر مرنے والا منافق ہوا تو منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتا ہوا سنا وہی کہا۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بیج دے، چنانچہ زمین اسے بیج دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے عذاب کے اندر رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب کہ تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کا رنگ سیاہ ہوگا اور بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ زمین پر گھسیٹ رہے ہوں گے، ان کی آواز سخت گرج کی طرح اور آنکھیں بجلی کی طرح ہوں گی، دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ ان سے زمین کھود رہے ہوں گے، وہ تم کو گھبراہٹ کے عالم میں اٹھائیں گے، وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور خوف زدہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میرے ہوش و حواس اسی طرح ہوں گے جیسے اس وقت ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم اسی طرح ہوش میں ہوں گے جیسے اب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ سبحان اللہ! یہ ہوش و حواس کی درستگی پختہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل صحیح نہیں تو سوال و جواب کے ڈر سے ہوش کیوں کر ٹھکانے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قبر کی تیاری کی توفیق دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔